السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس بابرکت تفسیری اور قرآنی مجلس میں آپ سبوں کا خیر مقدم اور پرجوش پرتپاک استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے اور یا تو احسان کے ساتھ جدا کر دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ انہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حقوق کو حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، یہ اللہ کے حدود ہیں تو تم اس سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ متعدد درس میں آپ کے سامنے طلاق سے متعلق شرعی نظام کو رکھا گیا اور اہل انصاف سے یہ طلب کیا گیا کہ تعصب کی عینک اتار کر اسلام کے نظام طلاق پر غور کرو اور سچائی کے ساتھ بتا دو کیا اس نظام میں کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جو انگلی رکھنے کے لائق ہو، اعتراض کرنے کے لائق ہو۔ اسلام کا نظام طلاق تو اسلام کے محاسن میں سے ایک عظیم خوبی ہے، اس کو دیکھ کر تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن یہ الہی نظام ہے، اس رب کا بنایا ہوا قانون ہے، جس رب نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس کی طرف ہمیں اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ نظام نہیں ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے دماغ سے بناتا ہے،
انسان کا دماغ، انسان کی عقل، انسان کی صلاحیتیں سب محدود ہیں۔ اس لیے جو نظام بنے گا اس میں کئی نقائص ہوں گے، لیکن جو الہی نظام ہوگا، اللہ اکبر، جیسے رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے منزہ ہے، ویسے اس کا نظام ہر عیب سے پاک ہے۔ بہت پیارا نظام ہے، بہت پیارا نظام ہے۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ یہ گھر اجڑے۔ اسلام قدم قدم پر اسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور گھر آباد رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں نظام سے متعلق، نظام طلاق سے متعلق کچھ ہدایت دیتے فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس لفظ سے اور اس جملے سے جو کہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اسلام نے زمانے جاہلیت میں رائج ایک بہت بڑے ظلم کا خاتمہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں رائج یہ تھا کہ طلاق اور رجوع کی کوئی حد نہیں تھی۔ آدمی جب چاہتا ہے طلاق دیتا ہے، جب چاہتا ہے رجوع کرتا ہے۔ ایک عورت کو، ایک خاتون کو زمانے جاہلیت میں کھلواڑ بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن میں جب چاہے تب طلاق دے، جب چاہے رجوع کرے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 100 بار طلاق دے، 100 بار رجوع کرے۔ عورت بیچاری ایک کھلواڑ بن کر رہ گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا عورت کوئی کھلواڑ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عظیم مخلوق ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا سب کے سب پونجی اور سامان ہے، سب سے بہترین سامان دنیا کی عورت ہے، نیک عورت۔ عورت کو کھلواڑ نہیں بننے دیا شریعت نے۔ تو اسلام نے زمانے جاہلیت میں موجود ظلم کے ایک مظہر کو، کہ جس میں مرد جب چاہتا تب طلاق دیتا، جب چاہتا جب بھی رجوع کرتا، نہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا نہ اس کو آزاد کرتا تھا، اسلام نے پابندی لگاتے ہوئے کہا طلاق و مرتان، طلاق جس میں تم بیوی سے رجوع کر سکتے ہو صرف 2 بار ہے۔ بس کھلواڑ ہے کوئی، اور تم کو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تمہارا نباہ نہیں ہو رہا ہے، تو عزت اور احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ وہ خاتون جا کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اپنی گھر کو آباد کرے گی، اپنی زندگی آباد کرے گی۔ تم نے ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے کہ تم نہ تو عورت کو چھوڑتے ہو اور نہ تو بساتے ہو۔ جب وہ طلاق دے دیا، پھر جب چاہا رجوع کر لیا۔ اللہ رب العزت نے کہا طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، یہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ پہلی طلاق دے آپ، دوسری طلاق دینے تک یا حیض آنے تک رجوع کر سکتے ہیں، پھر دوسری طلاق دیا، پھر حیض آنے تک آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور جب تیسری طلاق دے دیا تو پھر اب رجوع کرنے کا چانس ہے۔ اسلام نے کیا کیا کہ اسلام نے یہاں پر زمانے جاہلیت کے ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کیا، اور دوسری بات کچھ ایسا نظام بھی دنیا میں موجود تھا، اور آج بھی ہمارے کچھ ناسمجھ بھائی اسلام کے نام پر ایسے نظام کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی بار میں اگر 3 طلاق دے دیا ہے تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ نہ، ایک بار میں اگر 100 بار طلاق دیا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ الطلاق و تطلیقتان نہیں کہا، یا طلقتان نہیں کہا،
اسلام نے طلاق و مرتان کہا، طلاق 2 ہی بار دینا ہے، اسلام نے نہیں کہا ہے کہ 2 طلاق آپ نے دے دیے تو اب بیوی حرام ہو گئی آپ کے لیے۔ طلاق 2 مرتبہ میں دینا ہے، 2 مجلس میں دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور شریعت ہے، اس میں ایک مجلس میں 1 سے زائد دی ہوئی طلاق کو 1 شمار کیا گیا ہے۔ طلاق دینے کا موقع 2 بار دیا گیا ہے۔ اب ایک بار میں، ایک موقع میں اس نے 2-3 بار طلاق دے دیا ہے، وہ اس کی اپنی جو ہے کیا نام ہے غلطی ہے، اسلام نے اس کو 1 شمار کیا ہے۔ لیکن اس سے ضرور منع کیا ہے اسلام نے کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دو۔ ایک ہی مجلس میں کئی طلاق دینے کو اسلام نے کھلواڑ بتایا ہے۔ اللہ اس کی کتاب کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ کرنا بتایا ہے۔ تو طلاق جو یہ معروف ہے، اور جو بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی اگر ایک مجلس میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیوی کو طلاق دے دیے تو بیوی حرام ہو گئی۔ اسلام نے اس پر بھی پابندی لگائی۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، ایک آدمی بے دھیانی میں طلاق دے دیتا ہے، تو اسلام نے موقع دیا اس کو سوچنے کا، اسلام نے موقع دیا اس کو سمجھنے کا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے لفظ طلاق نکلی اور بیوی حرام ہو گئی، نہیں۔ تو طلاق کا موقع اسلام 2 مرتبہ دیتا ہے، 2 بار طلاق کہنے کا موقع نہیں دیتا ہے، 2 مرتبہ طلاق دینے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں زمانے جاہلیت کے ظلم کا خاتمہ کیا، کہ جہاں پر کوئی حد نہیں تھی طلاق دینے رجوع کرنے کی، وہاں پر اسلام نے اس کو بھی ختم کیا کہ اگر آدمی سے غلطی ہو گئی، غصے میں طلاق دے دیا تو اس کو سمجھنے کا موقع ہے، اس کو سوچنے کا موقع ہے۔ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ہی بار میں، تو وہ ایک ہی مانی جاتی ہے۔ تو اسلام نے اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے سامنے رکھا ہے، کہ اسلام چاہتا ہے کہ مرد اپنی غلطی پر سمجھ بوجھ سے کام لے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے اس سے غصے میں تو وہ رجوع کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق و مرتان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے اور یا تو احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی آپ نے 2 بار طلاق دے دیے، آپ کو باقاعدہ ایک لمبا موقع ملا سوچنے سمجھنے کا، اب جب تیسری طلاق آپ دینے جا رہے ہیں تو اب تیسری طلاق کے بعد اب جو ہے آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یا تو تیسری طلاق سے پہلے عزت کے ساتھ روک لیجئے، عزت کے ساتھ اس کو رکھ لیجئے، رجوع کر لیجئے، اور یا تو تیسری طلاق دے کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ یہاں پر غور کیجئے کہ اسلام نے دونوں رکھنے میں بھی اور رخصت کرنے میں بھی معروف اور احسان کا استعمال کیا۔ یعنی اگر آپ کو بیوی کو رکھنا بھی، رجوع بھی کر رہے ہیں، تو غصے میں مزہ چکھانے کے لیے نہیں، اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ بھلائی کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ آپ کو رکھنا ہے، دل چاہتا ہے تو رکھیے، ورنہ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، اپنے انتقامی جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے روکنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہوگا، آپ کو دینا پڑے گا حساب۔ اور اگر فیصلہ کر لیا ہے بیوی کو رخصت کرنے کا، تو یہ اسلام کا نظام نہیں میرے بھائیوں کی بیوی کو طلاق دو اور بھگا دو راستے پر۔ اسلام کہتا ہے تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اس کو اس کی مہر تو پوری ملے گی ہی ملے گی، اس کے علاوہ اس کو گفٹ، ہدیہ، تحائف بھی دو، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اسلام یہ نظام اسلام کا نہیں ہے
کہ بس مار دو بیوی کو اور لات مار دو نعوذ باللہ، اور اس کو روڈ پر چھوڑ دو نعوذ باللہ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے دین کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے دین کو سیکھا نہیں۔ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے، معروف اور احسان کے ساتھ، روکو تو بھی بھلائی کے ساتھ اور رخصت کرو تو بھی بھلائی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس میں یہی سمجھایا ہے کہ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو احسان کے ساتھ رخصت کر دیجئے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کسی طریقے سے توہین اور تحقیر اور تذلیل کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور رکھنا ہے، رجوع کرنا ہے، رجوع کر لیجئے اور بھلائی کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھیے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے طلاق کے بارے میں یہاں پر یہ نظام کو واضح کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔